تک کیسے پہنچوں، رب مجھے اپنا قرب کیسے عطا کرے، ولایت مجھے کیسے ملے۔ ایک مرتبہ چھت پر ٹہل رہا تھا، اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، دیکھا کہ دریا دجلہ کے کنارے ایک مجذوب ولی جا رہا تھا، اللہ کا ولی، اللہ والا جا رہا تھا، جس کا نام تھا بہلول دنا۔ وہ جا رہا تھا، جب سے بادشاہ ہارون رشید نے اپنے غلاموں کو، نوکروں کو حکم دیا کہ جلدی کرو، اس کو میرے سامنے حاضر کرو، بہلول دنا کو جلد جلد میرے پاس لے آؤ۔ جو اوپر بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے نیچے والوں کو آواز دی، نیچے والوں نے باہر والوں کو آواز دی، باہر والے گئے، بہلول دنا کو پکڑ کر لے آئے، فوراً ڈولی میں بٹھایا، بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ 2 منٹ کی دیر تھی، بہلول دنا بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ اب بادشاہ تو ادب والا تھا نا، رب تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کو پتا تھا ولیوں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ غلطی کی معذرت، اس طرح تجھے بلایا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ قید کر کے لائے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ بہرحال اللہ والے تھے، اللہ والے خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ اب بادشاہ ہارون رشید نے کہا ہے بہلول یہ بتا تو رب تک کیسے پہنچا؟ تم رب تک کیسے پہنچ گیا؟ جو تو دعا کرتا ہے اللہ قبول کر دیتا ہے، جو تیری زبان سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تجھے اللہ کا قرب کیسے ملا؟ اب بہلول دنا بادشاہ تو کہنے لگا کہ جیسے تجھ تک پہنچاؤں، جیسے تجھ تک پہنچاؤں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ آقا بکا رہ گیا، یہ کیا؟ جیسے تجھ تک پہنچاؤں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب بادشاہ کا خیال تھا کہ مجھے ایک بہت طویل فلسفہ بتائے گا، لمبا فلسفہ بتائے گا، قصہ بتائے گا کہ میں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، بعد میں یہ کیا، یہ کر کے پہنچا۔ اب بہلول دنا نے جواب یہ دیا کہ جیسے تجھ تک پہنچاؤں رب تک بھی ویسے پہنچاؤں۔ بادشاہ کہتا ہے 2 لفظوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ذرا کھل کر بتا مجھے، اس کی تحقیق کیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ اب بہلول دنا کہنے لگا کہ بات سنو، اگر میرا دل کرتا کہ میں ہارون رشید وقت کے بادشاہ سے ملوں تو ایسے نہیں ملتا، پہلے میں درخواست لکھتا، وہ درخواست آپ کے وزیروں تک پہنچتی، پھر آپ وقت نکالتے، سائن کرتے، مہر لگتی، پھر آپ مجھے ٹائم دیتے۔ ابھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ٹائم دینے کے لیے آتے، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے، ملاقات برخاست ہو جاتی، اس میں صدیاں لگ سکتی تھی، سال لگ سکتے تھے، ہفتے لگ سکتے تھے، وقت بھی بہت لگ جاتا تھا۔ کیوں؟ اگر میں چاہتا اور تو نے چاہا تو 2 گھڑیاں ہی نہیں لگی، تو نے چاہا تو 2 گھڑیاں ہی نہیں لگی کہ اب میں اس طرح رب سے پہنچاؤں، عبادت کرتا رہوں، لیکن رب نے چاہا تو فوراً پہنچ گیا۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ رب نے مجھے اپنا قرب عطا کیا، جس طرح میں تجھ تک پہنچاؤں، یعنی تیرے حکم سے فوراً تیرے غلام مجھے یہاں لے آئے، رب کے حکم سے فرشتے مجھے رب کے قریب لیں گے۔ جب رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ میرا ولی بنے تو تب رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ویسے اگر جتنی عبادتیں کرو، جنگلوں میں جاؤ، ادھر جاؤ، عبادتیں کرو، فرمایا نہیں ملیں گی جب تک رب نہیں چاہے گا۔ اب بہلول دنا کی یہ بات بادشاہ کو سمجھ آ گئی بہت اچھے طریقے، لیکن وہ بادشاہ کا سلطنت سنبھالنی تھی، وہ کہتا اب اور کیا کروں؟ ایک مرتبہ نوکرانی اس کا تخت صاف کر رہی تھی جہاں سوتا تھا، تو بادشاہ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ نوکرانی کے دل میں خیال آیا کہ میں سو نہ جاؤں، کچھ دیر آرام کر لوں، کتنا نرم بستر ہے، بادشاہ کتنی مزے سے سوتا ہوگا۔ نوکرانی صاف کر کے جیسے بیٹھنے سے سونے کو دل کہا، سو گئی تو نیند آ گئی۔ ادھر بادشاہ کے آنے کا وقت آ گیا، ہارون رشید آیا تو نوکرانی اس کے تخت پر سوئی ہوئی تھی، اور اس وقت بادشاہ اتنے جلال والے ہوتے تھے کہ اگر اس کی جوتی جو چپل تھی، اگر اس کا غلام بغیر پوچھے دھوپ سے چھاؤں میں بھی رکھ دے تو اس کو مار پڑتی تھی کہ تم نے میری چپل کو ہاتھ کیوں لگایا، یہ تو سیدھا اس کے تخت پر سو گئی۔ بادشاہ کو جلال آ گیا اور جلاد کو بلایا کہ اسے کوڑے مارو۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، جیسے جلاد نے کوڑا مارا تو وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھ بیٹھی، کیا ہو گیا؟ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کیا ہو گیا، بعد میں جب کوڑے اور زیادہ پڑے تو اب اس کو پتا چلا کہ میں تو بادشاہ کے تخت پر سوئی تھی، نیند کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ روحانی رو رہی تھی، جلاد جو تھا وہ کوڑے مار رہا تھا، لیکن اچانک روتے روتے ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے کہا ٹھہر جا، جلاد کو کہا ٹھہر جا۔ نوکرانی سے پوچھا کیوں ہنس رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہنس اس بات پر رہی ہوں
میں تو چند منٹ تھوڑی دیر اس تخت پر سوئی ہوں اور مجھے اتنی مار پڑی ہے ہارون، سوچ تیرا کیا حشر ہوگا، ساری زندگی تو اس پر سوتا رہا ہے، مجھے تو صرف 2 گھڑی کی یہ مار پڑی ہے تو ساری زندگی اس پر سوتا رہا ہے، یہ بتا تیرا کیا حشر ہوگا، اس بات پر ہنس رہی ہوں۔ اب بادشاہ کو پہلے ڈیلول دانا کی بات ستا رہی تھی، اب دوسری، اب شام کو سویا تو نیند نہ آئی، رات کو سویا تو نیند نہ آئی، دیکھا چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، تو آپ نے کھڑکی سے ادھر سر نکال کر کہا کہ کون ہے اوپر بادشاہ کے محل پر دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرأت ہے؟ اب وہ عجیب مخلوق تھی، اس نے آواز دی بادشاہ تو سو جا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، چھت پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ زمین پر اونٹ گم ہو جائے چھت پر کبھی ملتے ہیں؟ اونٹ تو چھت پر جاتا نہیں، زمین پر گم ہو گیا اور ڈھونڈ میرے تاج پر اوپر چھت پر گئے ہو محل پر، یہ کیسے؟ تو جو عجیب مخلوق تھی کہنے لگی بادشاہ تو رب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تجھے تخت پر سونے سے نہیں ملے گا، تو یہاں تخت پر سویا ہے، تجھے یہاں رب نہیں ملے گا، اس کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے 2 باتیں ستا رہی تھی، اب تیسری آ گئی، بڑا بے چین ہو گیا۔ صبح دربار لگا، فیصلے کے لیے آیا، کچھ کسی کا مقدمہ تھا، اب عوام دربار میں ساری جمع تھی، تو ایک بابا آیا، ایک بوڑھا گودڑی والا فقیر آیا، تو ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا تو بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ہارون، یہ مجھے تیرا مسافر خانہ بالکل پسند نہیں آیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہارون نے کہا کہ میرے باپ دادا نے محنت کر کے بنایا ہے، تو کہتا ہے تو اچھا نہیں لگا، بادشاہ کا محل ہے، کسی عام فقیر کسی کا نہیں ہے، یہاں پورے بغداد میں ایسا کسی کا محل نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اب جو بابا تھا نا وہ بھی بہت علم والا تھا، کہنے لگا ہارون یہ بتا تیرے پہلے یہاں کون بیٹھتا تھا؟ کہنے لگا باپ وہ کدھر ہے؟ کہا کہ فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ میرا دادا۔ کہا کہ وہ کدھر ہے؟ وہ چلا گیا۔ کہا ہے ہارون ایک دن تو بھی چلا جائے گا، ایک دن تو بھی چلا جائے گا، اور جس جگہ پر کوئی ٹکتا نہ ہو، بیٹھتا نہ ہو، ہمیشہ رہتا نہ ہو، اس کو مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس کو میں مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ آپ پہلے 3 باتیں بتا رہی تھی، چوتھی جو باتیں کی تھی نا وہ دل میں لگی، فوراً اٹھے اور اندر چلا گیا، شاہی لباس اتارا، فقیری اختیار کر لی، اور جاتے جاتے گیٹ پر گیا تو کہنے لگا کہ جس نے سلطنت سنبھالنی ہے سنبھال لو، جس نے شاہی محل چلانا ہے چلا لو، میں جا رہا ہوں جنگلوں میں، اب رب کی عبادت کروں گا، رب کو منانے میں نے بادشاہی نہیں کرنی۔ اب بادشاہی چھوڑ کر چلے گئے، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، تو پیچھے جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا۔ اب وہ گشت پر جا رہا تھا، وزیر ادھر آیا تو ایک مرتبہ جب گزر رہا تھا دریا دجلہ کے کنارے سے، یہ بادشاہ جو ہارون رشید تھا گدڑی سی رہا تھا، فقیری اختیار کر لی تھی، سوئی سے گدڑی سی رہا تھا، تو ادھر آ کر وہ جو وزیر تھا کہنے لگا کہ بادشاہ یہ بتا وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو اس نے جواب نہ دیا، وہ جو سوئی تھی اٹھا کر دریا میں پھینک دی اور کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس لے آؤ، میں نے آگے اور کام کرنا ہے، مجھے اپنی سوئی واپس کرو۔ اور جو وزیر تھا اس نے کہا یہ بادشاہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا ہو گئی ہے اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا ادھر دیکھ، میں جو بتا رہا ہوں تجھے سکھا رہا ہوں، تجھے دکھانے والا ہوں، ادھر دیکھ۔ دیکھا تو وہ سمندر میں جو دریا میں مچھلیاں تھی، کوئی سونے کی لے آئی، کوئی چاندی کی سوئی لے آئی، جو اس کی تھی وہ نہیں لے آئی، تو کسی کے منہ میں سونے کی تھی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میری لوہے والی جو لوہے کی ڈالی تھی وہی لے آؤ، سونا زیورات پیچھے چھوڑ کر آئے ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میری جو لوہے کی سوئی تھی وہ واپس لے آؤ۔ جو ان کی مچھلیوں کے سردار تھی وہ لوہے کی سوئی لے کر آئی، تو بادشاہ کو جب دی تو وہ جو وزیر تھا حیران رہ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا یہ بتا کہ وہ بادشاہی اچھی تھی ہیں یہ بادشاہی اچھی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤں تو واقعی یہی بادشاہی اچھی ہیں، واقعی یہی بادشاہی اچھی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا تم ایک مرتبہ رب کا ہو جا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، پھر دیکھ ساری خدائی تیری ہے، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔